بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورنگی 48C کراچی سے گرو ممبر آف دعوت حق محترم جناب عمران سیف الدین عطاری بھائی صاحب نے ایک اسٹیکر یا ایک پک یا ایک فوٹو یا کتاب کا عکس بھیجا ہے، جو کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کا ہے، کہ جس کا نام فتاوی رضویہ شریف ہے۔ اس کی جلد 26 ہے، صفحہ نمبر 412 ہے، جس میں یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تاریخ پیدائش 8 ربیع الاول ہے، اور 12 ربیع الاول تو سب کے نزدیک وفات کا دن ہے۔ ہماری بات نہیں مانتے نہ مانو، کم از کم اپنے اعلیٰ حضرت کی بات تو مان لو۔ اب سائل کہتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تفصیلی جواب دیں، کیا واقعی اعلیٰ حضرت کا یہ بیان ہے یا نہیں ہے؟ تشریح کر دیں، جزاک اللہ۔ میرے محترم بھائی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 411 پر یہ موجود ہے کہ اس ولادت کی تاریخ کے بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ نمبر 1 2 ربیع الاول، نمبر 2 8 ربیع الاول، نمبر 3 10 ربیع الاول، نمبر 4 12 ربیع الاول، نمبر 5 17 ربیع الاول، نمبر 6 18 ربیع الاول، نمبر 7 12 ربیع الاول، یعنی 7 اقوال ہیں، مگر اشہر و اکثر ماخوذ و معتبر 12ویں ہے۔ مکہ شریف میں ہمیشہ اسی تاریخ کو مکان مولد اقدس کی زیارت کرتے ہیں، کما فی المواہب والمدارج، جیسا کہ مواہب لدنیہ اور مدارج النبوت کتاب میں ہے، اور خاص کر اس مکان جنت نشان میں اسی تاریخ میں مجلس میلاد مقدس ہوتی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف صفحہ نمبر 26 جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 427 پر ہے۔ شرح مطہرہ میں مشہور بین الجمہور ہونے کے لیے وقات عظیم ہے، یعنی جو موقف اکثر علماء اکرام کا ہے وہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور مشہور عند الجمہور 12 ربیع الاول ہے، اور علم ہیئت و زیجاب، یعنی ستاروں، سیاروں، برجوں کا جو علم ہوتا ہے اس کے حساب سے روز ولادت شریف 8 ربیع الاول ہے۔ مزید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تأمل مسلمین حرمین شریفین و مصر و شام، بلاد اسلام اور ہندوستان میں 12 ہی پر ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، جب بھی کوئی مفتی عالم کسی مسئلے کے بارے میں بیان کرتا ہے تو وہ اس مسئلے سے متعلق تمام فقہاء کرام کی آراء اور اقوال کو بھی بیان کرتا ہے۔ چنانچہ ربیع الاول کی تاریخ ولادت پر بھی بحث کرتے ہوئے امام اہل سنت نے وہی طریقہ اختیار کیا جو مختلف لوگوں کے موقف کو بیان کیا، اور علم زیج، ستاروں، سیاروں، برجوں والوں کا قول بھی نقل کیا کہ وہ تمام کے تمام 8 ربیع الاول کو یوم ولادت قرار دیتے ہیں۔ کتاب کا عکس بھیجنے والے نے محض آدھی بات کو پکڑ کر پروپیگنڈا کر دیا، جیسا کہ بعض لوگ یعنی سورہ نساء آیت نمبر 43 کو پکڑ لیتے ہیں، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، اور اس طرح نماز سے جان چھڑا لیتے ہیں، اور آگے پوری آیت نہیں پڑھتے، وَأَنْتُمْ سُکَارَىٰ، یہ لفظ نہیں پڑھتے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہی کچھ پروپیگنڈا کرنے والے نے کیا کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ پر جو بحث شروع ہوئی وہ صفحہ نمبر 11 سے، یعنی اعلیٰ حضرت کی جو کتاب ہے فتاوی رضویہ، اس میں صفحہ نمبر 11 سے شروع ہوئی اور صفحہ نمبر 427 تک گئی۔
مگر اس نے خالی صفحہ نمبر 412 کو پکڑ کر اپنی بات کو بنیاد بنا لیا۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیق بھی یہی ہے کہ یوم ولادت 12 ربیع الاول کو ہے۔ آپ نے اور آپ کے بھائی حسن رضا خان کی نعتوں میں خود 12ویں تاریخ کو ولادت کا دن کہا گیا ہے اور 12ویں تاریخ کو نعت شریف کا قافیہ بھی بنایا۔ ان سب باتوں کے باوجود بھی پھر بھی یہ کہنا کہ 12 تاریخ کو جشن ولادت منانا اعلیٰ حضرت کی منشا و مرضی کے خلاف ہے، سراسر جہالت اور زیادتی پر مبنی ہے۔ جہاں تک یہ کہنا کہ 12 ربیع الاول تو سب کے نزدیک وصال کا دن ہے، تو یہ بات یعنی کہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے۔ بریلوی حضرات کے نزدیک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ وفات ہے، تاریخ وصال ہے، وہ 12 ربیع الاول ہے۔ بنوری ٹاؤن کراچی جو ہے ان کے نزدیک 2 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول ہے۔ دارالعلوم دیوبند جو انڈیا میں ہے ان کے نزدیک 1 ربیع الاول اور 2 ربیع الاول ہے۔ یعنی جس طرح تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، اسی طرح سے تاریخ وصال میں بھی اختلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو 53 قبل عام الفیل میں ہوئی اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول 11 ہجری میں ہوئی۔ تو محترم عمران سیف الدین بھائی صاحب، میں نے تفصیل سے یعنی کہ سب بات بتا دی ہے۔ امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا، اور جس نے بھی یعنی کہ آپ کو کنفیوز کیا ہے تو آپ یعنی کہ یہ چیز اسے بتا دیں، اور یعنی کہ یہ ساری بات کو میں نے تفصیل سے بیان کر دیا، اور یہ سارے مسائل میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق بتائے ہیں اور عموماً بتاتا ہوں۔ باقی جو بھی بات ہے اس کی حقیقت میرا اللہ جانتا ہے۔ باقی واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔